درد دل نے کی نہ تھی کروٹ ابھی، درد دل نے کی نہ تھی کروٹ ابھی، میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت سے لوگوں کو پسینہ اور بدن سے ناگوار بدبو آتی ہے۔ شدید پسینہ جو ہے وہ ورزش کرنے کے بعد بھی آ جاتا ہے، گرمیوں میں تو خاص کر آتا ہے، تیز بخار میں، اضطراب کی حالت میں یا دباؤ میں، پریشانی میں بھی آتا ہے۔ ہمارے جسم میں دو قسم کے پسینے کے غدود ہیں، لیکن دونوں دو قسم کا پسینہ بہاتے ہیں۔ دونوں اقسام بے بو ہیں، لیکن جو بغلوں میں اور عموماً بدبودار پسینہ آتا ہے، یہ دونوں اقسام کے پسینے بیکٹیریا سے ملتے ہیں تو بدبو آتی ہے۔ پسینہ یا تو بہت زیادہ آتا ہے جس کو ہائپر ہائیڈریسس کہتے ہیں، یا تھوڑا آتا ہے، یا بالکل نہیں آتا ہے جس کو اینیڈریسس کہتے ہیں۔ کہ کوئی نہ کوئی وجہ ظاہر ہے ضرور ہوتی ہے، اس طرح بدبودار پسینے کی کوئی نہ کوئی طبی وجہ بھی ہوتی ہے۔ معمولی پسینہ بدن کی بدبو کو ہم عموماً گھر میں بھی درست کر سکتے ہیں۔ علامات کی بات کی جائے تو بعض افراد کو قدرتی طور پر دوسروں کی نسبت زیادہ پسینہ آتا ہے۔ ہر فرد کے پسینے کی بو الگ ہوتی ہے، لیکن اگر جو میں علامتیں بتا رہا ہوں اگر یہ ہوں تو پھر بہتر ہے کہ معالج سے رابطہ کر لیا جائے۔ کہ اگر آپ کو اچانک سے بہت زیادہ پسینہ آنے لگے، یا روزمرہ روٹین جو ہے وہ خراب ہو جائے آپ کے پسینے کی وجہ سے، یا بلا وجہ رات کو پسینے آنے لگیں سوتے ہوئے خاص کر، اور بدن کی جو آپ کی اسمیل ہے اس میں کوئی تبدیلی محسوس ہونے لگے جس طرح کوئی، اس میں بہتر ہے کہ معالج سے رابطہ کر لیا جائے۔ وجوہات اگر تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں تو ہمارے جسم میں جیسا بتایا دو قسم کے پسینے کے غدود ہیں، ایک کو ایکرائن بولتے ہیں، ایک کو ایپوکرائن بولتے ہیں۔ ایکرائن جو ہے یہ پورے جسم میں پھیلے ہوتے ہیں، اپنا جو افراز ہے وہ براہ راست ہماری جلد پر یعنی چمڑے پر خارج کر دیتے ہیں، اور ایپوکرائن جو ہے یہ بالوں والی جگہ پر ہوتے ہیں جیسے بغلوں میں وغیرہ، اور اپنا افراز یہ بالوں کی جڑوں میں خارج کرتے ہیں۔ جب جسمانی درجہ حرارت بڑھتا ہے تو پسینے کے غدود اپنی رطوبت براہ راست جلد پر خارج کرتے ہیں، جہاں پہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور بخارات بن کر اڑ جاتا ہے، اور پھر جلد کو بھی ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ افراز یعنی کہ یہ پسینہ جو ہے یہ پانی اور نمکیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب آپ جذباتی طور پر ذرا ایموشنل ہوتے ہیں، دباؤ میں ہوتے ہیں، تو ایپوکرائن گلینڈز جو ہیں یہ دودھیا سی رطوبت نکلتی ہے، اور یہ عموماً بے بو ہوتی ہے، لیکن جب تک بیکٹیریا اس کے ساتھ تعامل کر کے اس کو بدبودار نہ بنائے تب تک یہ بے بو ہی رہتی ہے۔ اگر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے تو ممکن ہے کہ شوگر کا ٹیسٹ، بلڈ اور جو ہے وہ یورین ٹیسٹ کے علاوہ آپ کو ہائپو تھائرائیڈزم جو ہے اس کا بھی ٹیسٹ آپ کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہائپر تھائرائیڈ مطلب تھائراکسین زیادہ بننا شروع ہو جائے تو اس میں بھی یہ علامتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر علاج کی بات کی جائے تو آپ اگر تو بدن کی بو کی وجہ سے ہے تو معاملہ سادہ سا ہے کہ آپ ڈیوڈرنٹ یا اینٹی پرسپائرنٹس جو ہیں وہ استعمال کریں تو اس سے جو ہے وہ بدبو والا معاملہ تو کور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے وہ دافع بدبو تو ہوتا ہے بیسیکلی یہ ڈیوڈرنٹس اور اینٹی پرسپائرنٹس وغیرہ، لیکن پسینے کو بیسیکلی نہیں روک رہے ہوتے، کیونکہ یہ اس کی بدبو کو دبا لیتے ہیں۔ جو بدبو پر اثر کرنے والی چیزیں ہیں یہ تو بتا دیں، اور باقی جو پسینے پہ اثر کرتی ہیں پھر کچھ صابن وغیرہ ہیں جو کہ الکوہل میں بنتے ہیں۔ بہرحال آپ اگر الکوہلک صابن لگائیں تو وہ جلد کو تیزابی تو بنا دیتے ہیں، لیکن پسینے پہ بھی تھوڑا بہت اثر کرتے ہیں۔ بیکٹیریا بیسیکلی اس سے جسم پر اثر انداز نہیں ہوتا، تو لیکن جلد اس سے تھوڑی سی متورم بھی ہو سکتی ہے، بعض اوقات خشکی بھی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس میں اس صورت میں جو ہے وہ پھر آپ دودھ وغیرہ لگائیں تو بہتر ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس صورت میں اس کو پسینے کو جو ہے وہ بیکٹیریا سے تعامل کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ آپ روزانہ نہائیے، صاف ستھرے ہو کے رہیے، کسی اچھے صابن کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کیجیے نہائیے جس سے افزائش نہ ہو بیکٹیریا کی، اور لباس ذرا ہوادار پہنیے، کھلا پہنیے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوشش کیجیے کہ نہانے کے بعد جو ہے وہ تولیہ ضرور استعمال کیجیے، اور جسم کو خشک کر کے پھر کپڑے پہنیے، اس صورت میں بھی جو ہے وہ بیکٹیریا کی افزائش ہی نہیں ہوتی، اور بدبو والا معاملہ جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ رات کو کوشش کیجیے کہ اچھا جو ہے وہ کھلا اور آرام دہ ڈریس پہن کر سوئیے، اور
باقی جیسا کہ بتایا کہ سکون کے لیے تو ظاہر ہے کہ مراقبہ، نماز، یوگا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اور اللہ کا ذکر اصل میں تو یہ ساری چیزیں سکون کے لیے ضروری ہیں، اور سکون ہوگا تو انشاءاللہ پسینے سے بھی آپ کو جو ہے وہ جلدی چھٹکارا مل جائے گا۔ غذا میں اگر تبدیلی کی بات کی جائے تو کولڈ ڈرنکس، تیز مرچ مسالے والی چیزیں وغیرہ نہ استعمال کریں، پانی زیادہ پئیں، بے شک تھوڑا بہت پسینہ زیادہ آ جائے، نو ایشو۔ اور بس اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ چھوٹی الائچی البتہ اگر منہ میں رکھیں تو اس سے یہ ہے کہ پسینہ بے شک زیادہ بھی آ جائے لیکن اس میں بدبو نہیں رہے گی، وہ بیسیکلی آپ کے جو پسینے کی بو ہے اس کے اندر بھی آپ کو فیل ہوگا جیسے چھوٹی الائچی والی خوشبو آ رہی ہے، لیکن یہ فوری نہیں ہوتا، یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر آپ مستقل جو ہے وہ چھوٹی الائچی منہ میں رکھتے ہیں اور 5-7 دن ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اپنے مختلف اوقات میں اپنے منہ میں رکھی اور اس کا جو اثر ہے وہ آپ چوستے رہے ہیں اس کا رس، اس سے وہ بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال جی اس کے اندر جو مطلب احتیاطی تدابیر کے علاوہ ادویات کی جہاں تک بات ہے تو میں یہ آپ کو 1-2 چیزیں، سفوف ٹھنڈک ہے ہمارا، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں پسینے کے لیے بھی، پسینے کی بدبو کے لیے بھی۔ باقی جو ہے وہ پسینہ بالکل اس کو روکنا جو ہے یہ انتہائی خطرناک فعل ہے، یہ زیادہ نقصان دہ ہے بنسبت پسینہ آنے کے۔ اگر پسینہ آتا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ پسینہ اگر آ رہا ہے آپ کو زیادہ آ رہا ہے اور روٹین میں نہیں آ رہا، مطلب کوئی ایسی پریشان کن اس میں بات نہیں ہے تو اس صورت میں یہ ہے کہ اپنے نمکیات اور جو ہے ان کی کمی جسم کو نہ ہونے دیجیے، الیکٹرولائٹس اپنے پورے رکھیے، اسکنجبین اگر آپ بنا کے پی سکتے ہیں تو وہ پی لیجیے، یا کوئی بھی جو مشروبات وغیرہ جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پسینے کا آنے کا مسئلہ نہیں ہے، بہت زیادہ آنے کا بھی مسئلہ نہیں ہے عموماً، لیکن جو ہے وہ جسم میں پانی کی کمی ہونا جو ہے وہ بہرحال ایک مسئلے کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی پسینے سے متعلق ایپیسوڈ۔ تو جاتے جاتے جو ہے وہ ایک پسینے سے متعلق بڑا مشہور شعر پھر آپ کے خوشگوار کرتا جاتا ہوں۔ اب عطر بھی ملو تو تکلف کی بو کہاں، وہ دن ہوا ہوئے جو پسینہ گلاب تھا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔